کسی بھی چیز کے سلسلے میں معتدل فکر و نظر، اس کے بارے میں ہمارا جو رویہ ہو وہ بیلنس والا ہو، اعتدال والا ہو، یہ بہت اہم خوبی ہے۔ اس لیے کہ لوگ انتہا پسندی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور انتہا پسندی کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، نہ اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ معتدل فکر و نظر کو ہمیشہ وقعت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ کی تحریر اور ان کی خطبات اور ان کی کتابوں میں یہ معتدلانہ فکر و نظر بہت نمایاں محسوس ہوتا ہے۔ حضرت کی بہت ساری کتابیں جو مقبول ہوئی، جن کو بڑی پذیرائی ملی، ان میں ایک کتاب ہے الصراع بین الفکرۃ الاسلامیہ والفکرۃ الغربیہ، اسلامیت اور مغربیت کی کشمکش۔ اس میں حضرت نے جو اپنا نقطۂ نظر پیش کیا وہ بڑا معتدلانہ ہے، بیلنس والا ہے۔ کسی نے پوچھا آپ کے اندر یہ اعتدال والا مزاج اور یہ نقطۂ نظر کیسے پیدا ہوا؟ تو حضرت نے فرمایا کہ دو شخصیات کی وجہ سے میرے اندر یہ معتدل فکر و نظر پیدا ہوئی۔ ایک تو ہمارے بھائی ڈاکٹر عبدالعلی صاحب، اور دوسرے ہمارے پھوپھا سید طلحہ صاحب۔ ہمارے بھائی صاحب قدیم اور جدید کے جامع تھے، ندوہ میں بھی انہوں نے تعلیم حاصل کی، اور دیوبند سے بھی کسب فیض کیا، اور پھر یہ کہ میڈیکل کالج میں بھی تعلیم حاصل کی۔ اور ہمارے پھوپھا سید طلحہ صاحب درس نظامی کے فارغ تھے، پھر انہوں نے بیرسٹری کی اور لا کیا، صرف و نحو میں بڑی اچھی دستگاہ ان کو تھی، یعنی بڑی صلاحیت ان کو تھی، حاصل تھی۔ اورینٹل کالج لاہور میں وہ پروفیسر مقرر ہوئے۔ ان دو شخصیات کی صحبت کی وجہ سے، ان کے ساتھ رہنے کی وجہ سے میرے اندر اعتدال والا مزاج پیدا ہوا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مغربی تہذیب، مغربی کلچر، ویسٹرن کلچر سے آئی ہوئی ہر نئی چیز سے نہ نفرت پیدا ہوئی، اور نہ مکمل طور پر اس کو قبول کرنے کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوا۔ پھر یہ کہ بچپن میں گھریلو حالات ایسے پیدا ہو گئے جس کی وجہ سے کسی چیز سے مرعوبیت دل میں پیدا نہیں ہوئی۔ نواب نور الحسن صاحب تھے، ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، تو نواب نور الحسن صاحب ہمارے والد صاحب کے نہ صرف دوست تھے بلکہ عاشق تھے۔ تو ان کے بیٹوں نے، ان کی اہلیہ نے اپنی کوٹھی میں ایک جگہ مختص کر دی، خاص کر دی ہمارے بھائی صاحب کے لیے، اور ہماری والدہ کو بھی وہاں رہنے پر انہوں نے اصرار کیا۔ چنانچہ میری زندگی وہاں گزری۔ وہاں پر چونکہ بڑے بڑے لوگ آتے تھے، عہدوں والے، مناصب والے، اثر و رسوخ والے، وہ وہاں آیا کرتے تھے، اور ہم دیکھا کرتے تھے ان کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے، کیا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ تو کسی بڑے صاحب ثروت، کسی مالدار، کسی امیر، کسی وزیر، کسی شاہ کا رعب اور اس کی مرعوبیت دل میں کبھی داخل نہیں ہوئی۔ یہی وجہ ہے کہ بعد میں جب عمراء سے، وزراء سے، شہنشاہوں سے، شاہوں سے، حکمرانوں سے مجھے ملاقات کا موقع ملا، تو کبھی کسی کی کر و فر سے، شان و شوکت سے متاثر نہیں ہوا، اور کسی کی مرعوبیت دل میں داخل نہیں ہوئی۔ جیسے کوئی غریب بچہ ہوتا ہے دیہات سے آنے والا، وہ کسی کے کر و فر سے، کسی کی مالداری سے متاثر ہو جاتا ہے۔ اور پھر حضرت نے فرمایا ایک بات اور تھی کہ ہمارا جو احاطہ تھا، تکیہ کلاں جو حضرت کا گاؤں ہے، وہاں اس وقت بہت کم آبادی تھی۔ فرمایا کہ وہ چھوٹی سی آبادی تھی، پھر بھی وہاں کے بہت سارے لوگ باہر گئے تھے۔ کوئی لندن گیا تھا، کوئی جرمنی گیا تھا، کوئی امریکہ گیا تھا، کوئی کسی اور جگہ گیا تھا۔ ہمارے ایک خالہ زاد بھائی تھے، وہ کوئی لندن میں تھے، کوئی پھوپھیزاد، حقیقی پھوپھیزاد بھائی تھے، وہ کسی باہر ملک میں تھے، کوئی ہمارے چچا رشتے میں تھے، وہ امریکہ گئے تھے، جاپان گئے تھے۔ تو ان حضرات کے ساتھ ہم بچے اٹھتے بیٹھتے تھے، ان سے باتیں سنتے تھے۔ تو باہر کے ترقی یافتہ ممالک کی جہاں ویسٹرن کلچر، مغربی تہذیب غالب ہے، تو وہاں کی باتیں سنتے تھے۔ تو وہاں سے کوئی ہم نامانوس نہیں رہے، بالکل نامانوس نہیں تھے، اور نہ یہ تھا کہ وہاں کی ترقی کی چیزوں کی، وہاں کی تہذیب، وہاں کی کلچر کی مرعوبیت ہمارے دل میں آ گئی ہو۔ تو یہ بہت اہم چیز تھی، جس کی وجہ سے ایک معتدلانہ مزاج، ایک معتدل نقطۂ نظر ہمارے اندر پیدا ہوا۔ اور معتدل جو نقطۂ نظر ہوتا ہے وہ بہت اہم ہوتا ہے، اور اس کو وقعت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مغربی تہذیب کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو قبول کیا جانا چاہیے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے ایک تو یہ کہ وہاں وقت کی بڑی قدر و قیمت ہے، وہاں کا جو نظام ہے، انتظام ہے، وہ بہت اچھا ہے۔ وہاں یہ بھی چیز ہے، یہ خصوصیت ہے وہاں کے لوگوں میں کہ اپنے جوہر کو، اپنی صلاحیت کو وہ پہچانتے ہیں، پھر اس پر محنت کرتے ہیں، جد و جہد کرتے ہیں، اسی کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بہت ساری خوبیاں ہیں جن کو اپنانا چاہیے، اور جو وہاں کی خامیاں ہیں، وہاں کے نقائص ہیں، تو
ان سے دور رہنا چاہیے، اور اسی چیز کو ہم نے اپنی اس کتاب میں پیش کیا ہے، اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ نے بڑی پذیرائی دی۔ تو حضرت کا یہ جو اعتدال والا نقطہ نظر ہے، حضرت کی جو فکر ہے، جو سوچ ہے، اللہ کچھ حصہ ہم کو بھی نصیب فرمائے۔